कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू चारों ओर बिखर कर माहौल को और ज्यादा खुशकन बना रही थी। हुरैन को कमरे में बैठ के बीचों बीच बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने गीली आंखों से अपने इर्द गिर्द देखा और एक झटके से वहां से खड़ी हो गई। वो आईने के सामने आई और अपने मुरझाए हुए चेहरे पर हाथ फेरने लगी। मैंने तुम्हें कितनी मोहब्बत दी, कितना मान दिया, और तुमने तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो आईने में देखते हुए खुद कलामी करने लगी। उसने चिल्लाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारा तो वहां रखी तमाम चीजें जमीन बोस हो गई। उसने चिल्लाते हुए बेड पर सजे हुए फूल उठाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। जालीदार पर्दा जो सेज को खूबसूरती दे रहा था, एकदम से खींचकर उतार दिया तो तमाम फूल नीचे आकर गिर गए। उसने कुशन उठाकर यहाँ वहां फेंके, लेकिन अब भी उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। उसकी आंखों में सदियों की थकन थी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी तैमूर, कभी भी नहीं। थक हार कर उसने अपना दुपट्टा खींचा। खूबसूरत बालों का स्टाइल एकदम से खुल गया और सारे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। उसने अपनी ज्वेलरी अपनी गर्दन से नोच ली और पड़े पहन ली। उसने अपना पूरा हुलिया बिगाड़ लिया था। कोई हुरैन को देखकर ये नहीं कह सकता था कि एक नई नवेली दुल्हन है जिसकी शादी की आज पहली रात है। वो ज़ारों की तार रो रही थी। उसके रोने की आवाज ने दरो दीवार को हिला दिया था। तभी कमरे का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुला और तैमूर ने अंदर कदम रखा। कमरे का ये बिगड़ा हुलिया देखकर वो अपनी जगह ठहर सा गया। उसका माथा शकन आलूद था। दरवाजा बंद करके उसने अपनी निगाहें हुरैन की तरफ जमा दी। ये क्या किया तुमने? ये कमरा है कि मैदान जंग? तुमने तो हर चीज तबाह बर्बाद कर दी। वो आम से लहजे में कहता हुआ अंदर आया और उसके बराबर में बैठा। तो हुरैन ने खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखा। जो शख्स मेरा दिल तोड़ेगा, मुझे तबाह बर्बाद करेगा, मैं उससे हर जुड़ी चीज को इसी तरह तहस नहस कर दूंगी। हुरैन की बात सुनकर तैमूर ने अपनी आईब्रो इकट्ठी की। ये क्या कह रही हो? मैंने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऊंची आवाज में कहकर उसे गुस्से से देखने लगा। तो हुरैन फीकी हंसी हंसने लगी। इसे कहते कहते हैं डिटाई। हर चीज करने के बावजूद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया? उसका जवाब सुनकर तैमूर अपनी जगह सुनसा हो गया। क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास है ये? कौन सी डिटाई? कैसी डिटाई? हुरैन, तुम्हें क्या हो गया? शादी की पहली रात ये सारी बातें क्यों कर रही हो? क्यों इतनी हसीन रात को बर्बाद करने पर तुली हो? अब की बार तैमूर ने जरा नरमी दिखाई और उसको कंधों से थाप कर खुद से करीब किया। तो उसने एकदम से उसका हाथ झटक दिया। मैं तो आपसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। बहुत मजबूरी में मैं आपसे शादी की है। जब से मुझे आपका सच पता चला है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपकी मोहब्बत पर लानत भेज दूं और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूं। लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गई। हुरैन को मजबूर कर दिया गया है। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी तो तैमूर ने गहरी सांस पड़ी। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? खुलकर कहो। ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम ये सब कुछ कर रही हो? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम? हुरैन ने सर झटक कर उसे देखा। कौन है वो मार्था? क्या रिश्ता था आपका उसके साथ? अब भी रिश्ता है ना उसके साथ आपका? तो फिर मैं क्यों आपकी जिंदगी में आई है? मुझे तो नहीं आना चाहिए था ना। सच तो ये है कि आपने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया है और अब आप खुद फंस गए हैं। मुझसे शादी भी आपने जबरदस्ती की है। लेकिन ये याद रखें कि हुरैन इतनी अर्जा नहीं है कि कोई भी जबरदस्ती उसे अपनी जिंदगी में शामिल करे और वो चुपचाप शामिल हो जाए। मैं सिर्फ घर वालों की वजह से चुप हूँ, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तैमूर ने फटी फटी निगाहों से हुरैन की तरफ देखा। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तैमूर ने उसे देखकर गुस्से से कहा तो हुरैन नम आंखों से फीकी हंसी हंसती। अब तो मैं आपको पागल ही लगूंगी ना। आपने मुझे इस्तेमाल करना चाहा, आपने इस्तेमाल कर लिया। अब तू कौन और मैं कौन, यही सब कुछ करेंगे ना। याद रखे, हुरैन कभी भी आपको ये हक नहीं देगी कि उसके साथ ये सब कुछ किया जाए। तैमूर ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस भरकर अपनी कनपटी मस्ती थी। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग शदीद तौर पर खराब हो गया है और तुम्हें इलाज की जरूरत है। शादी की पहली रात बर्बाद कर रही हो। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। मैं मजीद अपने सर में दर्द नहीं करना चाहता। वो लठमार अंदाज में उसे उसके हाल पर छोड़ के वहां से खड़ा हो गया था और वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो वहीं बैठी सिसकती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इंतहाई दुखी निगाहों से वहां बिखरे कमरे को देखा जो कभी उसके ख्वाबों का मस्कन हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। हुरैन और तैमूर के दरमियान गलत फहमी की एक बहुत बड़ी दीवार आ चुकी थी। तैमूर के समझाने के बावजूद भी जब वो ना समझी तो तैमूर ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया।
وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی۔ تیمور نے بکھرے ہوئے بیڈ کو ٹھیک کر کے وہیں پر کروٹ لے کر سونے کی کوشش کی۔ وہ رات دیر تک وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی ہر چیز ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے مودی مودی آنکھوں میں آس پاس دیکھا تو تیمور کہیں بھی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے وہ دن پوری جزیات کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے وجود سمیٹتے ہوئے بری طرح اس دن کو یاد کر کے رو پڑی تھی۔ چند ہفتے پہلے حویلی کے بڑے کمرے میں تمام کزنز جمع تھی۔ کوئی تکیہ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا تو کوئی لطیفے سنا کر سب کو ہنسانے کی۔ کمرہ مہندی کی خوشبو اور کہکوں سے گونج رہا تھا۔ زارا سب کزنز کو نازک نازک ڈیزائن لگا رہی تھی، کبھی کسی کے ہاتھ پر بیل بنا رہی تھی تو کبھی کسی کی ہتھیلی پر دلکشی بڑھ رہی تھی۔ سب اس کے فن کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ہورن جو ابھی یونی سے آئی تھی، کمرے میں آ کر ایک ادا سے تراشیدہ بال پیچھے کی طرف کیے اور وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زارا پلیز اب میری مہندی لگا دو، میرا اسائنمنٹ ہے، مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ ایان نے وہاں سے گزرتے یہ سنا تو مسکرا کر وہیں ٹھہر گیا۔ بس پہلے مجھے مہندی لگاؤ، تم سب کو فارغ کر چکی ہوں اور مجھے اب تک نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہورن نے پھر منہ بنایا، آرام سے آ جاؤ، تمہیں بھی لگاؤں گی، اتنی بے چین کیوں ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ ہورن کا ہاتھ پکڑتی، ایان اندر آیا۔ واہ بھائی، آج تو کمرہ بیوٹی پارلر بنا ہوا ہے۔ وہ وہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکیوں کے درمیان تمہارا اندر زنانی روح کیوں آ گئی ہے؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی، جاؤ یہاں سے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھو۔ نہیں جناب، باہر یہاں کا شو زیادہ دلچسپ ہے، خاص کر زارا بی بی کے ڈیزائن اور ان کے تاثرات۔ اسے جان بوجھ کر زارا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی مسکراہٹ سے کہا۔ زارا کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ اسی دوران ایک کزن ہامتی کامتی اندر آئے۔ سنو سنو، ایک بڑی خبر ہے۔ وہ دوڑ کر سب کے درمیان بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا حویلی میں میری شادی کی باتیں چل رہی ہیں؟ ایان کے کہنے پر ہورین ہنسنے لگی۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ ارے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ حویلی میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے۔ کرن نے آ کر لقمہ دیا تھا۔ جو بھی ہے بتا دو کون ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ہورین نے جمائی لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ چھوٹی چچی کے بھائی کا پھر سے کوئی افیئر پکڑا گیا ہے۔ یہ سادیہ تھی۔ کمرے میں کہکا گونجا، یا پھر برابر والے مومی انکل ایک بار پھر سے شادی شدہ ہو گئے ہیں، بیوہ جو ہو گئے تھے بیچارے۔ تمکین کی بات پر ایان ہنس پڑے۔ بیوقوف، وہ بیوہ نہیں، رنڈوے ہو گئے تھے، اب خیر سے دوبارہ شادی کر لیا شاید۔ کیوں؟ طاہرہ تنوی بتاؤ کیا بات ہے؟ طاہرہ نے سکون کا سانس لیا۔ کل تائی جان کے لاڈلے تیمور بھائی آ رہے ہیں۔ طاہرہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اوہ، تو یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہو گئی۔ ایان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ویسے ہم کیا کریں؟ ڈھول باجے بجا کر ایئرپورٹ پہنچے اور تیمور ولائتی صاحب کے استقبال کی تیاری کرے۔ ولائتی ہوں گے اپنے گھر کے، میں ایسے لوگوں سے قطعاً امپریس نہیں ہوتی، خڑوس کہیں کا۔ وہ ایک بار تائی نے ویڈیو کال کی تھی تو میرے ہاتھ میں فون پکڑا دیا، مجال ہے جو حال چال پوچھا ہو۔ ہورن نے اپنی مہندی کے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ او پلیز ہورن، ایک قصہ تم کوئی 185 بار بتا رہی ہو۔ ایان کے کہنے پر کمرے میں کہکا گونجا، مگر ہنسی کے بیچ زارا یکدم خاموش ہو گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنی مہندی کے ڈیزائن کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایان اور ہورن نے فوراً اس کی خاموشی نوٹ کی۔ ایک لمحے میں دونوں کی ہنسی رک گئی تھی، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ ہائے زارا، تمہارے گال کیوں خون جھلکانے لگے ہیں؟ زارا مسکرا بھی نہ سکی۔ میں ذرا کچن کو دیکھا ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور ان کی بات سنے بغیر باہر نکل آئی۔ کمرے میں آتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تیمور کے نام پر اس کا دل اسی طرح زور سے دھڑکا کرتا، لیکن اسے کوئی خاص کشش محسوس نہ ہوتی تھی، اور اپنی اس حالت پر وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آ گئی، جہاں خاندان کی تمام عورتیں کل کی دعوت کے بارے میں سر جوڑے بیٹھی تھی۔ وہ بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئی، البتہ اس کا دماغ اس پرانی بات میں ہی گم تھا۔ جب وہ 12 برس کی تھی، تیمور پڑھائی کے لیے باہر جا رہا تھا اور دادی نے زارا اور تیمور کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کی۔ تیمور خاموش رہا۔ زارا کی والدہ تو جیسے کھلکھلا اٹھی تھی۔ تائی جان نے بھی تیمور کی طرح خاموشی اختیار کی تھی۔ اس کے بعد سے سب اسے تیمور کے نام سے چھیڑنے لگے تھے، اور اب اس پہ کافی وقفہ آ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے تیمور کا نام خود سے جڑنے کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ خوش ہوتی،
لیکن اس کا دل جیسے ٹھہر سا گیا. نہ جانے کچھ بھی اسے اچھا نہ لگا. یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی لیکن بے بس تھی اور اس راز کو اپنے دل میں ہی دفنا دیا تھا. حویلی کے لان میں تمام لوگ جمع تھے. ڈھول کی تھاپ میں لڑکیاں گیت گا رہی تھی. حویلی کے لان کو رنگین جھل ملاتے دوپٹوں اور کمکموں سے سجایا گیا تھا. دونوں اطراف کرسیاں لگائی گئی تھی اور بیچ میں قالین رکھ کر دلہن کے آنے کا راستہ بنایا گیا تھا. اسٹیج پر بھی پھولوں کی برسات کر دی گئی تھی. ہورن نے سنہری اور سب رنگ کا فراک پہن زیب تن کیا ہوا تھا. گہری بوری آنکھوں میں کاجل کی لکیروں نے اس کی دلکشی اور زیادہ بڑھا دی تھی. ہاتھوں میں بھر بھر کی گلابی چوڑیاں اور ماتھے پر ٹیکا سجا کر وہ جیسے ہی وہاں آئی تو ایان اسے دیکھ کر ہنسنے لگا. یار ہورن، یہ کیا گولا گنڈا بنائی ہوئی ہو؟ چوڑیاں گلابی، فراک سبز اور ٹیکا سنہری. اسے بغور اس کا چہرہ تکتے ہوئے کہا تو ہورن نے خون خار نگاہوں سے اسے گھورا. او ہیلو، یہ فیشن سینس ہے میرا جس کی یونی میں سب تعریفیں کرتے ہیں. اس نے ایک ادا سے اپنے بورے بالوں کو کندھے پر رکھا اور زارا کی طرف دیکھا جو سادے سے پیلے سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے سونے ہاتھ لیے بیٹھی تھی. اصل میں تمہارا ٹیسٹ زارا کے جیسا ہے، ٹھیکا سا. وہ جو وہاں تمکین سے کوئی بات کر رہی تھی. ہورن کی بات پر اس کی سبکی کا اسے احساس ہوا. کم آن یار زارا، ہورن سے کچھ سیکھو. گولا گنڈا بنا کر لائم لائٹ میں کیسے رہتے ہیں، سب کی نظروں میں کیسے چپتے ہیں. ایان کی آنکھوں میں عجیب سے جذبے تھے جو ہورن کو دیکھ کر اور زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے تھے. بکو مت، جاؤ جا کر کوئی کام کروا، نکمے انسان. ہورن بھی کہاں ادار رکھنے والی تھی. تبھی چچی جان نے ہورن کو آواز دی تو ایان ہنسنے لگا. جی چچی جان، مجھے بتائیے کوئی کام ہے تو. زارا وہاں سے جانا چاہتی تھی. ایان کے تبصرے نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی. تم بیٹھی رہو، اس نکمی کو کام کرنے دو. مدر ٹریسا نہ بنا کرو، یہ ویسے بھی یونی جا کر وہاں کرسیاں ہی توڑتی ہے. ہورن نے کوئی جواب نہیں دیا اور بغیر جواب دیے آگے کی طرف قدم بڑھایا. زارا کا دل اداس سا ہو گیا. ایان نہ جانے کیوں ہورن کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے. اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پرس سے موبائل نکالا اور اپنا حلیہ دیکھا. ہورن کے مقابلے میں وہ بالکل سادہ سی تھی. میک اپ کے نام پر صرف ہلکی سی لپسٹک اور لائنر تھا. اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ بند کر دیا اور اپنا سا منہ لے کر وہاں بیٹھی خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی. ہورن نے چچی جان کی ہدایت پر مہندی کا تھال لینے کے لیے حویلی کے اندرونی حصے ہال کی جانب قدم بڑھائے اور تھال لے کر جیسے ہی پلٹی یہ سامنے سے آتی شخصیت سے بری طرح ٹکرا گئی. تھال میں موجود چراغ گر گئے، پھول بکھر گئے اور مہندی کا پیالہ الٹ گیا جس کے چھینٹے سامنے موجود شخصیت کے سفید کپڑوں پر نشان چھوڑ گئے. کیا مصیبت ہے، نظر نہیں آتا کیا یہاں آنکھیں گھر پر رکھ کر آئے ہو؟ چلنے کی تمیز ہی نہیں ہے. ہورن نے جھن بھون کر کہتے بکھرے تھال کو دیکھا اور نیچے جھک کر پھول تھال میں واپس رکھنے لگی. چراغ سجانے لگی. مہندی کا پیالہ جو الٹ گیا تھا اسے ٹیشو سے صاف کر کے دوبارہ سجانے لگی. تیمور جو کل رات کی فلائٹ سے گرایا تھا وہ کسی سے نہیں ملا تھا. مہندی کے فنکشن میں سفید شلوار قمیض میں براؤن شال اوڑے اس کے سامنے کھڑا اس کی گل فشانی سن رہا تھا. محترمہ، آپ کی تعریف. تیمور نے اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے پوچھا. کیوں؟ میں کیوں بتاؤں آپ کو اپنا نام؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ آپ جاننے کی کوشش جو کر رہے ہیں. تھال ایک طرف رکھ کر ہورن نے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا. تیمور کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی. تیمور کی نگاہیں اس کے حسن پر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی اور مبہوت سا ہوا تھا. وہ جو کوئی بھی تھی اس کا حسن دیکھ کر پگھلنے لگا تھا. ہورن کے بولڈ اور ماڈرن انداز نے اس کے حسن کو 4 چاند بخشے تھے. لیٹ می گیس، آپ ہورن ہیں؟ تیمور نے آنکھیں سکیر کر اس کا نام پوچھا تو اس کے لب حیرانی سے واہ ہوئے تھے. آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اب کے حیران ہونے کی باری ہورن کی تھی. آپ کے انداز سے اندازہ لگایا. ہو نہ ہو یہ بڑی چچی کی بیٹی ہورن ہی ہو سکتی ہے. تمہاری آنکھیں بالکل ان پر ہیں. یہ سن کر ہورن ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی. آپ تیمور ہیں؟ اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری تھی. بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں تیمور ہی ہوں، تائی جان کا لاڈلا. تیمور نے لفظ لاڈلا پر زور دیتے ہوئے کہا تو ہورن جذبت سی ہوئی تھی. انہیں کیسا پتا چلا؟ میں یہ کہتی ہوں اب زارا سے ملے. وہ پوچھ بیٹھی. تبھی زارا اسے بلانے اندر آئی تو ہورن کو تیمور سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور وہیں ٹھہر گئی. زارا؟ کون زارا؟ میں تو کسی زارا کو نہیں جانتا. ہورن نے آئی برو کٹھی کی. ارے زارا کو نہیں جانتے؟ آپ کے بچپن کے منگیتر. زارا کا دل اچھلنے لگا. اس نے بے اختیار آنکھیں بند کی. اس کا پورا وجود سماعت بن چکا تھا. بچپن کے منگیتر؟
खुद हंस से हंसा। मेरी मंगनी वगैरह किसी ने बताई नहीं? वह हंस पड़ा। हुरैन खामोश रही। ये सब बचपन की बातें थी। अब मैं अकेलू बालिग हूँ, अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। अपनी पसंद की लड़की को जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। ज़ारा ज़ारा कहाँ हो? चाची जान, तुम्हें। अयान ने ज़ारा को आवाज़ लगाई, लेकिन जुमला उसके मुंह में ही रह गया। तैमूर को देखकर उसके मुस्कुराकर ज़ारा के कंधे पर कौनी मारे। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या शर्मा रही हो? अयान के कहने पर ज़ारा की आंखें पानियों से भरने लगी। चलो मिलते हैं, तैमूर से। वो इसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि ज़ारा पीछे हटी। नहीं, मुझे काम है, अम्मी ने बुलाया है। उसने अपने हलक में फंसते आंसू को पीछे धकेला। हुरैन और तैमूर उन्हें देख चुके थे। वो दोनों वहां आए तो ज़ारा का दिल चाहा कि वो कोई ने मंत्र पढ़कर भगा दे। अयान आगे बढ़कर उससे गले मिला। तैमूर भी मुस्कुराया। तभी उसकी नजर ज़ारा पर गई, जो बिल्कुल सादा से हुलिये में अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। ये कौन है? मुलाजमा है? तैमूर के कहने पर ज़ारा का दिल ठूक कर उठा। अयान ने अपनी हंसी छुपाई। हुरैन ने उसे घूरा। अरे नहीं, ये ज़ारा है, गुप्पो की बेटी। तैमूर ने सुनी अनसुनी करते अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हुरैन आ जाए, मेहंदी साथ एंजॉय करते हैं। हुरैन को अपना आप ऑकवर्ड सा फील हुआ कि ज़ारा उनके जाते ही अपने कमरे की तरफ आ गई। कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा ये तैमूर? चले आ जाए हुरैन, मेहंदी एंजॉय करते हैं। अयान ने उसकी नकल उतारते हुए कहा और सर झटक कर ज़ारा की को नजरअंदाज किए बगैर बाहर की जाने पड़ गया। ज़ारा ने अपने कमरे में आते दरवाजा लॉक किया और मरे मरे कदम उठाते हुए आईने के सामने आई, जहां उसने अपना हुलिया देखा और फिर एकदम से अपनी लिपस्टिक मिटाकर मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। क्या मैं मुलाजमा दिखाई देती? उसको बस नहीं चल रहा था कि वो तैमूर का सर फाड़ दे। उसने ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे की? क्या मेरी शक्ल पर मुलाजमा लिखा है? वो वहीं बैठकर रोने लगी। उसका दिल बुरी तरह से टूटकर बिखर गया। इतनी इंसल्ट, उसने दिल ही दिल में सोचा। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसकी अम्मी की कॉल थी। कहाँ हो बेटा, कहाँ रह गई हो? मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। ज़ारा ने कर्ब से अपनी आंखें मिची, मुंह धोया और उसी सादा से चेहरे के साथ बाहर आई, जहां चेहरे पर उदासी ही उदासी छाई हुई थी। मेहंदी के फंक्शन से फारिग होने के बाद वो बेहद थक गई थी और सुबह देर तक सोती रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा दहाड़ से खुला और उसकी अम्मी फुप्पो अंदर आई। कुछ होश करो ज़ारा बेटी, ठीक वो कल से आया हुआ है और तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। चलो उठो, जल्दी मुंह हाथ धो और किचन में लगो। ताईजान उसके लिए एहतमाम कर रही है। वे चाहते हैं उसके लिए हर खाना तुम खुद अपने हाथों से बनाओ। कितना अच्छा लगेगा जब उसे मालूम होगा कि तुम उसके लिए मेहनत कर रही हो। उसकी अम्मी ने उससे कहा तो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगी। अम्मी, कोई फायदा नहीं है। अगला जुमला उसने अपने दिल में ही छुपा लिया था कि तैमूर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब कोई फायदा नहीं है? फायदा है तभी तो तुम्हें मशवरे दे रही हूँ ना। माँ की बात पर अमल करो और चलो जल्दी से उठो और किचन में लगो। ताईजान की नजरों में अपना मकाम बना ताकि बरसों पुराना रिश्ता एक बार फिर से मजबूत हो जाए। उसकी वालदा ने उसकी जरा बराबर भी बात न सुनी और उस पर से कंबल खींचकर वॉशरूम में धकेल दिया। वो मुंह हाथ धोकर अपने बालों को जोड़े में समेट कर किचन में आ गई। लाइए ताईजान, मैं कर देती हूँ। ताईजान ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। उसे पता था मेरी ज़ारा बेटी जरूर आएगी। पूछ पुप्पो जो वहां सब्जी काट रही थी उन्हें देखकर मुस्कुराई और ज़ारा को जताती निगाहों से देखा, जैसे कह रही देखो मैंने कहा था ना। ज़ारा ने सर झटक कर सारी तवज्जो अपने काम पर मरकूज कर दी। वो दोपहर से लगी हुई थी, अब शाम होने के करीब थी। मुंह हाथ धोकर वो टेबल पर खाना सजाने लगी। डाइनिंग टेबल पर 4-5 किस्म की डिशेस से भरा हुआ था। कीमा, बिरयानी, शामी कबाब, खीर, सब कुछ कि तैमूर की पसंद का ही था। आओ बेटा आओ, देखो। ज़ारा ने सब कुछ अपने हाथों से भरा है। तैमूर ने एक अचमती निगाह ज़ारा पर डाली और अपनी प्लेट पर झुककर थोड़ा सा सालन निकाल कर खाने लगा। जायका अच्छा है, लेकिन पुप्पो ये सब कुछ इतनी मेहनत से तैयार किया गया। बंदा अपनी एनर्जी बजाए, वक्त बचाए और किसी कुक से ही सब कुछ करवा ले। अपना वक्त अपनी केयर और पहचान को बनाने में लगाए कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। तैमूर ने मुस्कुराकर जरा जरा जैसे ज़ारा की मीठी मीठी बेइज्जती करती थी। इस कदर कठोर इंसान है, किसी इंसान की इतनी मेहनत पर एक लफ्ज शुक्रिया तक मुंह से ना निकला और सीधा सीधा ये कह दिया कि ये सारे काम तो किसी और से भी करवाए जा सकते हैं। ज़ारा ने चम्मच जोर से प्लेट में पटका और वहां से जाने लगी। तभी हुरैन अंदर दाखिल हुई और खुशबू सूंघकर मुस्कुराते हुए तैमूर की तरफ देखा। मैं भी यही कहती हूँ,
کہ یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. زارا سے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی پڑھائی جاری رکھے, اپنا کیریئر بنائے, لیکن نہیں, اسے تو بس کچن کے کاموں سے ہی مطلب ہے. ہورن کی بات نے زارا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی. ویسے ہمارے خیال بہت ملتے ہیں. اب ڈائننگ ٹیبل پر وہ اکیلے تھے, اس کی گہری جانچتی ہوئی نگاہیں خود پر محسوس کرتے. ہورن ایک لمحے کے لیے گڑبڑائی. اچھی بات ہے, اس نے کہہ کر اپنی نگاہیں جھکا دی. کوئی تو ہم خیال ہے نا, اور روشن خیال لڑکی ملی. تیمور کے کہنے پر ہورن کے چہرے پر مسکراہٹ بھیتر تھی. تھینک گاڈ, مجھے بھی کوئی اپنے جیسا ملا. اپنی بات پر وہ خود ہی حیران ہوئی اور پھر پوری توجہ پلیٹ پر جما دی. تیمور کا کہکا بلند ہوا اور وہ اس کا یوں شرمانہ بغور دیکھ رہا تھا. تو پھر فرینڈس, تیمور نے پوچھا. بالکل, آف کورس, ہورن نے جواب دیا. زارا ان کی یہ گفتگو سنے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی. اس کا دل چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر کے وہاں سے چلی جائے, لیکن وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی چھت پر آ گئی. شام ڈھل رہی تھی. آسمان پر نارنجی اور سنہری کرنیں پھیل کر ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی. پرندوں کا جھنڈ اپنے آشیانوں کو لوٹ رہا تھا. حویلی کی چھت پر ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی تھی. صحن کی طرف لگے درخت ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے. ماحول پرسکون تھا, مگر زارا کے اندر طوفان برپا تھا. وہ چھت کے کونے میں کھڑی تھی, نظر آسمان پر تھی, لیکن دل کے اندر گہرا اندھیرا تھا. آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور وہ بار بار پلکیں چپک کر سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے دل میں جانے کیوں ایک انجانی سی بے چینی تھی, جیسے کوئی چیز چھننے والی ہو, جسے خوشی بس ایک لمحے کے فاصلے پر ہو اور اس سے روٹھ رہی ہو. دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی. اسی دوران سے قریب ہی آواز سنائی دی, کہ ایان کی آواز تھی. وہ چھت کے دوسرے کونے میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. زارا کے قدم جیسے زمین پر چپک گئے. وہ ایان کی گفتگو دھیان سے سننے لگی. یار, اب میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا. میں اسے پسند کرتا ہوں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے اظہار کیسے کروں. اگر اس نے انکار کر دیا تو بس یہی سوچ مجھے اس سے کچھ بھی کہنے سے روک رہی ہے. یہ الفاظ سن کر زارا اپنی جگہ ٹھہر سکی. ایک لمحے کو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. کون ہے وہ خوش قسمت؟ ایان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے. زارا نے بے یقینی سے آنکھیں چپکی. اس کے دل نے چیخنا چاہا, لیکن ہونٹوں پر ایک مکمل خاموشی تھی. وہ لمحہ لمحہ پگھلنے لگی. زارا, تم یہاں؟ ایان فون بند کر کے جیسے مڑا تو زارا اسے وہاں نظر آ گئی اور وہ حیران تھا. زارا نے فوراً خود کو سنبھالا, خود کو پرسکون کیا اور چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی. کیوں حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ بامشکل مسکرا کر پوچھنے لگی. اچھا ادھر آپ بات سنو میری. ایان نے زارا کا ہاتھ تھاما تو اس کا دل بے حد زور سے دھڑکا تھا. وہ اس کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گئی تھی. اتنی بھی کیا ضروری بات ہے؟ وہ مکمل انجان بننے لگی. ایان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا. مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. زارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا. کیا؟ کہو, میں سن رہی. اس نے پر اعتماد رہنے کی پوری کوشش کی, پر ناکام رہی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا خوف تھا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. ایان کی بات سن کر وہ اپنی جگہ ہل بھی نہ سکی. ایک لمحے کے لیے ہر چیز جیسے تھم سی گئی. زارا کے کانوں میں یہ بازگشت کرنے لگی. دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی. آنکھوں میں خوشی کی روشنی جھلکنے لگی. ایک لمحے کے لیے لگا لیکن جیسے زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن پھر سب کچھ ملیاویت ہو گیا. اگر یہ میں بات ہورن سے کہوں تو کیسا لگے گا؟ ایان کے اگلے جملے نے زارا کا سب کچھ ایک لمحے میں ختم کر دیا. خوشی کا بلبلا پلک چپکنے میں ہی پھٹ گیا. اس کے اندر کا ہر خواب, ہر امید, ہر احساس ریزہ ریزہ ہو گیا. اس نے فوراً سر جھکا کر پلکیں چپکائی تاکہ ایان اس کی آنکھوں میں اترے آنسو نہ دیکھ سکے. ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی, مگر اندر کے زخم اسے چیر کر رکھ گئے. اچھا, بہت اچھا. اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا. ہے نا, مجھے پتا تھا, میں بھی یہی سوچ رہا تھا. تم ہمیشہ میری سب سے اچھی دوست رہی ہو, اس نے سوچا کہ تم سے ہی مشورہ لے لو. زارا کے دل پر ایک باری پتھر آن گرا تھا. اس نے زبردستی سر ہلایا. ہاں وہ مجھے یاد آیا, اماں بلا رہی ہے, میں چلتی. وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی اور تیزی سے پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی. ہر قدم کے ساتھ آنسو اس کے گال بگو رہے تھے. زارا, بات تو سنو. مگر وہ رکی نہیں. جیسے ہی سیڑھیاں اتری اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی, مگر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. آج اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی. بہل بہل گرتے آنسو نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بستر پر ڈھہ گئی.
सर दोनों हाथों पर गिरा लिया। वो धीरे धीरे सिसकने लगी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये सब उस तरह टूट जाएगा। बाहर शाम रात में बदल रही थी, मगर ज़ारा के अंदर अंधेरा उससे पहले ही मुकम्मल उतर आया था। मौसम बहुत खुशगवार था। नीलगू आसमान आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदलने लगा था। स्याह बादल पूरे आसमान को घेरे में लिए हुए थे। ये मौसम खराब हो रहा है और ड्राइवर भी गाड़ी लेकर सर्विस के लिए चला गया है। बड़ी चाची ने खिड़की से पर्दे हटाकर आसमान को देखा और अंदाजा लगाया, हुरन घर कैसे आएगी? ड्राइवर के इंतजार में ही बैठी रहेगी। वो अपने कमरे से निकलकर नीचे हवेली के मरकजी हाल में आई तो तैमूर बैठा चाय पी रहा था। क्या बात है चाची जान, किसी कॉल मिला रही है? तैमूर की बात सुनकर मुस्कुराई। बेटा, ड्राइवर से कह रही हूँ कि जल्दी सर्विस करवा कर हुरन को यूनिवर्सिटी से ले आओ। देर हो जाएगी तो इंतजार ही करती रह जाएगी, कैब में आने की जहमत ही नहीं करेगी। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो तैमूर मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं चाची जान, मैं हूं ना, मैं ले आता हूँ अपनी गाड़ी में। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सर्विस इतनी जल्दी नहीं होगी, ड्राइवर को वक्त लगेगा। बड़ी चाची ये बात सुनकर मुस्कुराई। जीते रहो बेटा, मेहरबानी होगी। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मेरा ये काम कर दो, दुआएं दूंगी तुम्हें। तैमूर हंस पड़ा। अरे चाची जान, कैसी बातें कर रही है? मैं आपकी दुआएं लूंगी लेकिन फ्री में लूंगी, किसी काम के बदले में नहीं। चाची जान ने आगे बढ़कर उसके सर पर शफकत से हाथ रखा तो वो गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ आ गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर जब हुरैन ने तैमूर की गाड़ी देखी तो वो हैरान रह गई। वो तो हमेशा ड्राइवर के साथ आती जाती थी। वो करीब पहुंची तो तैमूर ने शीशे नीचे किए। चाची जान ने कहा था तुम्हें लेने आओ, तो मैं आ गया। हुरैन लम्हा भर को ठटकी, फिर खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे की तरफ बैठने लगी। मोहतरमा, आगे आ जाइए, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पीछे बैठ रही है। ये सुनकर हुरैन एक लम्हे के लिए ठहर सी गई, फिर पिछला दरवाजा बंद करके अगला दरवाजा खोलकर उसके बराबर में बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तैमूर की मौजूदगी में एक अजीब सा बोझ सा महसूस होता था, जैसे वो किसी का हक मार रही हो। गाड़ी चलने लगी तो तैमूर ने एक नजर उस पर डाली। पता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। तैमूर की बात पर हुरैन का पूरा वजूद समात बन गया। उसका दिल लर्जा, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया। उसके गालों पर सुर्खी दौड़ गई थी। मेरा दिल चाहता कि तुम्हारे साथ गुजरा लम्हा ठहर जाए और कभी ना गुजरे। तैमूर की बात सुनकर उसे बेपनाह घबराहट हुई। दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। आप बिला वजह की बातें ना करें प्लीज, जल्दी घर चले, मुझे सख्त नींद आ रही है, वो मदम सी आवाज में बोली। तो तैमूर हंस पड़ा। नींद आ रही है या फिर आप मेरी बातों से घबरा रही हैं? देखिए, मुझे लगी लिपटी रखनी नहीं आती। इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करता उसका फोन बजा। तो हुरैन ने शुक्र अदा किया। वो जितनी बोल्ड, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, तैमूर के इस रवैये पर लम्हे भर के लिए उसका पूरा वजूद कपकपाने लगा। हाँ तो आप क्या कह रही थी? फोन रखते ही तैमूर दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बिला वजह की बात, देखे, मेरे दिल की बात को आप बिला वजह की बात ना कहे। गाड़ी में एकदम से सुनाटा छा गया। हुरैन ने अपने धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हमें कहीं चलना चाहिए, कहीं कॉफी वगैरह पीने के लिए। हुरैन, जो उसकी पहली बातों को हजम करने के काबिल न थी, एकदम से चौंक गई। अभी अभी तो खाने का वक्त है और मुझे घर जाना है, प्लीज तैमूर। नहीं, इसकी बात सुनकर तैमूर मुस्कुराया। हाँ भाई, और डरने की क्या जरूरत नहीं है, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। गाड़ी में करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। तैमूर ने कुछ इस कदर नरमी से कहा, वो कदरें रिलैक्स हुई थी। तैमूर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और खुद उतरकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला तो हुरैन को उसका ये अमल बहुत भाया। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वो बिल्कुल उसके ख्वाबों के शहजादे जैसा था, जैसा वो चाहती थी। उन दोनों के तो ख्यालात भी आपस में मिलने लगे थे। हुरैन ने बेख्तियार सोचा। वो दोनों रेस्टोरेंट में आए तो तैमूर ने उसकी कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। अब की बार तैमूर ने से चारों शाने चत कर दिया था। वो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। उसे ऐसे ही मर्द की तो तलाश थी जो इसे इज्जत दे, मोहब्बत दे और सबसे बढ़कर उसकी केयर करे। जो हुरैन को लगा कि जैसे उसकी सारी फरमाइशों को एक इंसान में रखकर अल्लाह ने तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दिया है। तैमूर ने हुरैन से पूछकर खाने का ऑर्डर दिया और फिर फुर्सत से उसे देखने लगा। मेरा दिल चाहता है कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो। तुम्हारी खामोशी भी इस कदर खूबसूरत, हसीन और भरपूर है कि दिल करता है कि उम्र भर तुम्हें यूं ही बैठकर देखता रहो। वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुद्दे पर आ रहा था तो हुरैन ने नजरें झुका ली।
پہلی بار اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل بے بس ہو گئی ہو. دیکھو مجھے لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی ہے. بس تم سے سیدھا اتنا ہی کہنا چاہتا کہ جب سے میں تمہیں دیکھا ہے بس تم ہی ہو جو مجھے ہر طرف نظر آتی ہو. تمہارے بارے میں ہی سوچتا ہوں, تمہارے بارے میں ہی باتیں کرتا رہتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود سے یہ سوال کیا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس انسان سے محبت ہو گئی ہے, اور انسان کوئی اور نہیں تم ہو. ہورین, میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہورین نے نگاہیں اٹھا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا. پر ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی منگنی تو زارا سے ہو گئی ہے. ہورین نے حقیقت سے اسے آگاہ کیا. او کم آن زارا, اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے, میری وائبس نہیں ملتی اس سے. ہورین کی پلکیں ایک بار پھر سے باری ہونے لگی. ریسٹورنٹ کی کھڑکی کے پار ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی, جو آہستہ آہستہ تیز بارش میں بدل رہی تھی. شیشے پر ٹپکتی بوندیں منظر کو اور بھی خوابناک بنا رہی تھی. بتاؤ, تمہارا کیا جواب ہے؟ گھر والوں کو منانا میرا کام ہے, تم بس اپنا جواب بتاؤ. ہورن نے پہلی بار خوبصورت مسکراہٹ سے اسے دیکھا. مجھے منظور ہے. ہورن کی بات سن کر تیمور کی بانچیں کھل اٹھی. زبردست. تیمور نے کافی کا آخری گھونٹ لیا. میرا بس نہیں چل رہا, ابھی اٹھ کر گھر پہنچ کر سب کو بتا دو. وہ بے پناہ پرجوش تھا. ہورن نے نظریں چکا لی. دل کی دھڑکن پہلے ہی بے قابو تھی. دیکھو, بارش بھی ہماری محبت کی گواہ بن گئی. چلو آ جاؤ, بارش کو محسوس کرتے ہیں. نہیں, میں بھیگ جاؤں گی. ہورن گھبرائی. وہ ہنس دیا. آنکھوں میں ایک شرارت تھی. لوگوں کی پرواہ نہ کرو, یہ لمحے صرف ہمارے ہیں. تیمور نے ہاتھ آگے بڑھایا. ہورن لمحہ بڑھ کو رکی, لیکن جانے کیسے دل نے قدموں کو روکنے نہ دیا. اٹھ کھڑی ہو اور تیمور کے ساتھ ریسٹورنٹ کے دروازے پر آ گئی تھی. بارش کی ٹھنڈی بوندیں اس پر برسنے لگی. فضا میں مٹی کی خوشبو گھل گئی تھی. ہورن کے لبوں پر بارش میں بھیگتے مسکراہٹ ابھری. وہ دونوں ہاتھ کھول کر بارش کو محسوس کرنے لگی. تیمور سے دیکھتا رہا جیسے وقت تھم گیا ہو. تبھی بارش تیز ہوئی تو ہورن فوراً سے دوڑ کر ایک شیلٹر کے نیچے آ گئی تھی. تیمور بھی اس کی طرف آیا. وہ بری طرح بھیگ چکی تھی. کیا ہوا, ڈر گئی کیا؟ نہیں, بارش کا پانی بہت ٹھنڈا ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے. وہ کپ کپانے لگی. اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے. اور نو, تمہیں تو سردی لگ رہی ہے. گاڑی میں آ جاؤ, ہیٹر سٹارٹ کرتا ہوں. ان بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس نے حیرانی سے تیمور کی طرف دیکھا. تو کیا ہوا, گاڑی تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ہیٹر آن کیا. لیکن پھر بھی ہورن کو سردی محسوس ہو رہی تھی. اچھا ایک کام کرو, تم یہ پہن لو, ہو سکتا ہے اس سے کچھ بہتری آ جائے. تو وہ نے پیچھے رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر اسے دیا. تو ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی. لے لو, کیا سوچ رہی ہو؟ وہ مسکرایا تو ہورن نے بھی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے کوٹ لے لیا, اور پہنتے ہی اسے سکون محسوس ہونے لگا. اس کی پلکیں بھاری ہو گئی تھی. اب تیمور کی آنکھوں میں جذبوں کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ اسے زیادہ سہ نہیں پائے گی. گاڑی میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی تھی. گاڑی گھر کے پاس رکی تو وہ فوراً سے اندر گئی اور بھاگی. ہال میں موجود ایان نے منظر غور سے دیکھا, اور اس سے یہ بھی پتا تھا کہ ہورن نے تیمور کا کوٹ پہنا ہوا ہے. تیمور اندر داخل ہوا تو ایان کے خدشے کی تصدیق ہو گئی. وہ خود بھی بھیگا ہوا تھا. کیا بات ہے برو, بارش انجوائے کرنے نکلے تھے کیا؟ تیمور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. ایان کے لہجے میں ایک اجنبیت سی تھی. ہاں, سوچا کبھی پاکستان کی بارش بھی انجوائے کی جائے. میں نے اور ہورن نے بہت اچھے سے بارش کو انجوائے کیا ہے, تیمور نے روانی میں کہہ کر اپنے جوتے اتاری اور ملازمہ کو کافی کا کہنے لگا. پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ایان وہی ٹھہر سا گیا. کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ تو پھر زارا کا کیا ہوگا, اور میرا کیا بنے گا؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان تھا جس کا جواب شاید کسی کے پاس موجود نہیں تھا. ایان کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا. اس نے نم آنکھوں سے سیلیاں چڑھتے خوش سے تیمور کو دیکھا. دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے دونوں آپس میں اظہار محبت کر چکے ہیں. وہ سر جھٹک کر مرے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا, جہاں وہ ساری رات بند رہنا تھا, کیونکہ ایک کلی جس کے دل میں محبت کی کھلی تھی وہ جلد ہی مرجھا گئی. وہ مرد تھا, کیسے نہ سمجھ پاتا. ایک مرد کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ اسی وقت آتی ہے جب اسے اپنی من پسند ساتھی کے چاہنے اور مل جانے کی خبر مل جا. تیمور کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ہورن اور وہ دوستوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. لیکن وہ اس دل کا کیا کرتا جو صرف ہورن کے نام کی مالا چھپ رہا تھا؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہورن کو اپنے دل کی بات بتانی چاہیے, یا پھر اپنے دل کی باتوں سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے؟ بہت سی الجھنوں اور سوالوں کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ زوردار آواز میں بند کیا کہ اب اس کے
कमरे में एक उदासी भरी रत उतरने वाली थी। आज हवेली में बारात का मौका था। तमकीन की बड़ी बहन नमीरा की शादी थी। हुरन बहुत प्यारी लग रही थी। इसे सफ़ेद फ्राक पर सुनहरी दुपट्टा ओढ़ कर महफिल लूट ली थी। तैमूर की निगाहें उसी पर ठहरी हुई थी। जब बारात के तमाम लोग हवेली में इकट्ठे होने लगे तभी तैमूर अब बाहर आया और उसने आगे आने से पहले हुरन का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने बीच खड़ा किया तो पुप्पो की आंखें हैरत से फैल गई। ये लड़का क्या करने जा रहा है? ज़रा ज़रा कहाँ मर गई ये लड़की? कितनी बार कहा इसका दिल जीतो, लेकिन नहीं, अब सब खत्म हो गया। उन्होंने अपना सर पीट दिया और खामोशी से अपनी जगह सोफे पर बैठ के ये मंजर देखने लगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, तैमूर की बात ये सब पर सब हंस पड़े। अयान अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरकर उन दोनों को देखने लगा। उसका दिल जोर से धड़का। आप सबके सामने ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं हुरन को पसंद करता हूँ और हुरन मुझे पसंद करती है। हम दोनों एक दूसरे से रिश्ते में मुंसलिक होना चाहते हैं और जल्द हमारी शादी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस रिश्ते को कबूल करके मुझे मुबारकबाद देंगे। तैमूर का ऐलान सुनकर हुरन की निगाहें झुक गई। ताईजान और बड़ी चाची अपनी अपनी जगह बहुत खुश थी कि तैमूर ने उनसे बात करके उनके ही एक कदम उठाया था। हुरन शर्मा कर अपनी अम्मी के पीछे छुप गई थी तो हवेली के तमाम लोग ओ कहकर हंसने लगे। बारी बारी तमाम लोग आगे बढ़ते उन्हें मुबारकबाद देने लगे। पप्पो अपनी जगह तिल मिला कर रखी। उनकी निगाहें ज़ारा को तलाश कर रही थी। इस लड़की की मैंने मिन्नत की, अब देखो हुरन तैमूर को लेगी। इनका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। बचपन से ज़ारा तैमूर के साथ मंसूब थी और तैमूर ने आते ही साथ ये कैसा बम फोड़ा था। हुरन भी खुश खुश दिखाई दे रही थी। इसे जरा शर्म नहीं आती, अपनी बहन की खुशियों पर डाका डाल रही है। पप्पो दिल ही दिल में तिल मिलाते हुए अपने कमरे में आई। अयान अपनी जगह ठहर सा गया। उसकी मोहब्बत तो सांस लेने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उसने अपनी आंखों में चमकने वाली नमी को पलकों तले चिपक कर अंदर उतारा। वो मजबूत दिखाई देना चाहता था। उसने ऐसा किया भी। अपने गम को अपने अंदर उतार के सबसे पहले उसने आगे बढ़कर तैमूर को मुबारकबाद दी और हुरन की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को रेत की मानित फिसलते हुए देखना, ये बहुत बड़े दिल जिगरे का काम था। अपनी आंखों को नामहसूस अंदाज में साफ करते छत की तरफ जाने लगा। तब उसे किसी ने आवाज दी, अयान। वो पीछे मुड़कर देखने लगा तो अपनी जगह उछल पड़ा। सामने ज़ारा खड़ी थी। हाँ, बेशक वो ज़ारा ही थी। उसके तराशीदा बाल रंगे हुए थे जो एक तरफ रखकर उसने अपना दुपट्टा कंधे पर सेट किया था। कानों में बड़े बड़े झुमके और नकुश मेकअप के साथ तेज किए गए थे। वे उसके हुस्न में कई गुना इजाफा करके थे। ज़ारा उसे मुस्कुराकर अयान की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ सकती तुम्हारे दिल का टूटना। अयान ने सर झटक कर अपनी मुस्कुराहट चेहरे पर लाने की कोशिश की। और मैं भी, मुझे कोई काम नहीं है ज़ारा। ज़ारा ने हंस कर कहा। उल्टा मैं हुरन के लिए खुश हूँ क्योंकि तैमूर मेरे मिजाज के मुताबिक था ही नहीं। ज़ारा को शायद पहले ही उन बातों का इल्म हो चुका था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून थी। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो? ज़ारा ने हंस कर उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैंने तैमूर को अपने दिल में कभी नहीं बसाया। अच्छा? अयान ने सीने पर हाथ बांधकर उसे देखा। फिर किसको बसाया था? उसकी आंखों में झांकते हुए बोलने लगा। वो जो अपना हुलिया यकसर तब्दील कर चुकी थी। उस वक्त अयान की दिल की हालत बदलने लगी थी। उसने अपनी निगाहें झुका ली और चेहरे का रुख मोड़ लिया। अम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। जरा बात तो सुनो। इस बार वो रुकी नहीं, तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए अपनी अम्मी के पास आई, जहां वो गुस्से से यहाँ से वहां टहल रही थी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या हो गया है? और तुम यहाँ बन ठन कर घूम रही हो? क्या पागल हो गई हो? वो इस पर भड़स पड़ी। अम्मी पागल नहीं, हकीकत को कबूल कर लिया है। आप भी कबूल कर लिया। मैं और तैमूर कभी एक नहीं हो सकते। ये कहकर वो बाहर निकल गई, लेकिन पुप्पो ने उसे खुद से दूर जाते देखा। क्यों नहीं हो सकते? हुरन ने तुमसे तैमूर छीना है। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद तुम्हें तैमूर वापस दिलवाएगी, ये तुम याद रखना। लेकिन पुप्पो ये कहते हुए ये भूल गई थी कि तैमूर कोई चीज नहीं था, एक जीता जागता इंसान था जिसके अपने फैसले थे। अलबत्ता पुप्पो ये समझ न सकी थी। नुमेरा की शादी के साथ ही तैमूर और हुरन ने एक दूसरे को अंगूठे पहनाकर इस बात को साबित कर दिया कि वो मुस्तकबिल के दुल्हा दुल्हन बनेंगे और उनकी शादी की तारीख एक हफ्ते बाद की रख दी गई। उसके फिर तैमूर को दोबारा मैरून मुल्क जाकर हुरन के लिए कोशिश करनी थी। अयान तो बिल्कुल खामोशी हो गया था। अयान, तुम्हें क्या हो गया है? उन्हें शादी की शॉपिंग में मदद क्यों नहीं करते? वो जो कोई महफिल की जान हुआ करता था, उसे देखकर मुस्कुरा भी न सका। तुम्हें तो कहती थी कि जनाना क्यों बनते हो? अब मैं मर्दाना बन गया हूँ तो तुम मुझे दोबारा जनाना बनाने पर चली हो। वो फीकी सी हंसी हंसते हुए वहां से उठकर
اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ شادی کی تیاری میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کا بیسٹ فرینڈ جو ہر وقت اس کے ساتھ کرائم پارٹنر بنا ہوا ہوتا تھا ایک دم سے اچانک خاموش کیوں ہو گیا تھا۔ لارا نے کچن میں کھڑے ہو کر ان کی ساری گفتگو سنی تھی اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ کاش ایان میرے دل کی حالت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہورن کو کھونے پر ذرا بھی ماتم نہ منا۔ وہ ایک آہ بھر کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شادی کے دن نزدیک آتے گئے، فنکشن شروع ہو گئے۔ ایان ہر فنکشن میں پیش تھا لیکن اس کے چہرے سے مسکراہٹ جیسے غائب ہو گئی تھی۔ شاید میں نے دیر کر دی، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اس کی بارات کے لیے تیار ہو رہا تھا اور آئینے میں دیکھ کر خود سے خود ہی گفتگو کرنے لگا۔ دوسری طرف پپو اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، آہستہ آہستہ چل کر قریب آئی اور ہورن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ ہورن بیٹا، آج تو چاند بھی تمہیں دیکھ کر کم لگ رہا ہے۔ ہورن نے شرما کر نظریں جھکا دی، لیکن پھپھو کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے پیچھے چھپا اضطراب صاف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے آہ بھر کر کہا، میں تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں، بس دل ہلکا کرنے کے لیے۔ اب تم سمجھدار ہو، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ آپ اتنی سنجیدہ کیوں لگ رہی ہیں؟ ہورن کا دل دھڑکا۔ میں نے کچھ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تیمور کی زندگی میں پہلے کوئی تھا، شاید شادی بھی کر رکھی ہے، بس بات چھپائی گئی ہے۔ ورنہ تم خود سوچو، میں اور زارا تیمور کرتی رہتی تھی، جب وہ واپس آئے تو میں کیوں خاموش ہو گئے؟ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ تیمور نے شادی کر رکھی ہے اور تم سے چھپا رہا ہے۔ بیٹا، محبت میں اندھی ہو کر کوئی غلط فیصلہ نہ لینا۔ میں تمہاری ہمدرد، تم سے یہ بات چھپائی گئی ہے، اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہورن کا دل ایک دم جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، اس کے ہاتھ کانپ کے اور ہونٹ لرزنے لگے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہو پھپھو؟ اس نے بھاری آواز میں کہا۔ بس بیٹا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ابھی بھی وقت ہے۔ ہورن کی آنکھوں میں آنسو دھرنے لگے۔ دلہن کے لباس میں سجی وہ لڑکی ایک دم ٹوٹ کر کمزور سی بچی لگنے لگی۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ایان کو تلاش کرنے لگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تیمور۔ وہ اپنا لہنگا سمیٹ کر ایان کے کمرے کی طرف آئی جو کوئی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ وہ اس قدر نہماک سے پڑھ رہا تھا کہ اسے ہورن کے آنے کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ ایان میری بات سنو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہورن نے اس قدر اچانک سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی جگہ اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے ہورن؟ میں تو پاگل ہو گئی ہوں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ رونے لگی تھی۔ میں کچھ نہیں بات جانتی، بس میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تیمور دھوکے باز ہے، اس نے وہاں شادی کر رکھی ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ ایان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ اور تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ جس نے بھی بتایا۔ تم بھی یہ بات جانتے ہو کیا؟ ہورن وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تمہیں جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیمور نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ انگریز لڑکی اس کے پیچھے پڑی تھی اور اب وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ بے وقوفانہ فیصلہ مت کرو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، اس پر یقین کر کے رکھو۔ ایان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، تم مجھے اتنا بتا کہ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو یا نہیں۔ ہورن کی بات سن کر ایان نے گہرا سانس پڑا اور پھر ایک لمحے کے لیے اس ڈائری کی طرف دیکھا جس پر لکھی تحریر اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ نہیں، میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہے، اب جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایان نے اسے کندھوں سے تھام کر دور دھکیلا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈائری کی طرف پڑھا جو کہ زارا کی ڈائری تھی۔ اتنے دنوں بعد ایک خوبصورت اور مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، یہ میں جان گیا زارا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور زارا کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ حسب معمول کچن میں تھی، اس نے بال باندھے ہوئے تھے، تیار تھی، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ کر اس کے بعد بیٹھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ٹھٹک سی گئی۔ بالکل۔ وہ مسکرائی اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا، ساتھ بسکٹ بھی پیش کیے۔ ایسے موقع پر بھی تم سلیقہ نہیں بولتی؟ زارا نے مسکراتے ہوئے اپنے فرضی کالر کھڑ کیے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ایان کے اچانک سوال پر پہلے تو وہ ٹھہر سی گئی اور پھر آئی برو گٹھی کیے پوچھا، ہے کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا شادی کرو گی مجھ سے۔ ایان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھی تک برقرار تھی۔ یہ کیوں، کیسے سوال کر رہے ہو؟ وہ فوراً سے مڑ کر اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر سرخی بکھر گئی تھی اور لال گلابی ہوتے چہرے نے ایان کو بتا دیا تھا کہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ امی سے پوچھو جا کر۔ کچھ دیر کے بعد جواب آیا تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زارا نے گہری سانس بھر کر اپنے دھڑکتے ہوئے بے قابو دل کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ لڑکا میری جان نکال کر رہے گا،
زارا نے بے اختیار کہا اور پھر خود اپنے جملے پر ہنس پڑی۔ تمام لوگ حال پہنچ چکے تھے جہاں تیمور اور حورین کا نکاح تھا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے۔ ایان کے انکار نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ وہ تیمور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اب مجبور تھی، نکاح ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کو ایجاب و قبول کے لیے اسٹیج پر بلانے کے بعد ان کی رضامندی پوچھی تھی تو وہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے قبول ہے کہہ کر تیمور کے دھوکے کو اپنی زندگی میں شامل کر چکی تھی۔ دوسری طرف ایان زارا کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بالکل تیمور والے انداز میں اس بار وہ اپنی زندگی کی ساتھی کا تعریف کروا رہا تھا جسے سب گھریلو عورتوں کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سن کر زارا اسے گھور کر رہ گئی تو وہ ہنس پڑا اور فوراً سے اپنی امی سے انگوٹھی لے کر اسے جھٹ پٹ پہنا دی۔ یہ سرپرائز زارا کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ اس نے اپنی گھنیری پلکیں جھکا دی کہ احساس ہی بہت خوشکن تھا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ڈائری پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا، اگر ڈائری نہ پڑھتا تو پھر ایک بار پھر سے دیر کر دیتا۔ ایان کے کہنے پر زارا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے میری ڈائری پڑھ لی؟ حد درجہ حیران تھی۔ تو اور کیا، جو لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، اپنے خیالات تک مجھ میں بسا کر رکھتی ہو، تو پھر کیوں نہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرو۔ مجھے تمہاری محبت کرنے کے انداز سے محبت ہوئی ہے زارا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آگے کی زندگی بہت خوشگوار اور حسین گزرے گی اور مجھے تم روز لت نئے کھانے بنا کر کھلاؤ گی۔ زارا نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور زیر لب آمین کہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس وقت اسے ایسا لگا کہ جیسے ایان نے پورن کا نام لیا ہے تب اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی ہے، لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی دنیا تو شروع ہی آج ہوئی ہے۔ وہ دونوں اپنی جب اب ایک جگہ انتہائی خوش اور مطمئن تھے۔ پورن نے شادی کی پہلی رات تیمور سے دوری بنائے رکھی تھی۔ اگلی صبح تیمور اٹھا تو اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ پورن کے پچھلے رویے کو وہ یکسر بلا کر اس کی طرف بڑھا تو ایک بار پھر سے اسے جھٹکنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا ایک ہی علاج ہے پورن۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کرو گے تم؟ اب اور رہ کیا گیا ہے؟ مجھے سب پتا چل گیا جو کچھ تم کرتے آئے ہو۔ بیرون ملک میں رہتے ہوئے وہ پھٹ پڑی تو تیمور کندھے اچکا کر رہ گیا۔ جو بھی تھا وہ میرا ماضی تھا، اب تم میرا حال ہو۔ یہ بات مان کیوں نہیں لیتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ماضی میں بھی کوئی اتنا داغدار نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ ہی تمہارے دماغ میں موجود کیڑے کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور شام کو دوبارہ اس کے پاس آیا۔ وہ جٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اچھل پڑی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ تمہیں جانا ہے تو تم اکیلے چلے جاؤ۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تیمور نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ ہنی مون پر کوئی کبھی اکیلے بھی کیا ہے کیا؟ پورن کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس بار تمہیں چلنا ہی ہوگا، یہ تمہاری شوہر کا حکم ہے۔ ویسے بھی ایک لمبی جدائی ہمارے درمیان موجود رہے گی۔ میں وہاں UK میں رہوں گا، تمہارے لیے کوشش کروں گا، تب تم میرے ساتھ کے لیے تڑپو گی۔ تیمور یہ کہہ کر واپس پلٹ گیا اور رات کو جب وہ کمرے میں واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہتی کہ تیمور نے اس کا بھی سفری بیگ بنا لیا تھا۔ اب سر جھکائے بنا بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اسے ویزا پر UK لے کر گیا تھا، اسے گھر میں رہنے کی ہدایت کر کے صبح صبح اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا تھا۔ پورن کا دل چاہا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ ناشتے کے بعد ان دونوں کے باہر نکلنے کا پلان تھا انہیں، لیکن پورن نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جب وہ کچن میں مصروف ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر آ کر وہ چلتے چلتے تھک گئی اور بہت دور آ گئی جہاں ایک جھیل بہ رہی تھی۔ اسے بے حد سکون سا محسوس ہوا، لیکن جلدی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کی سانس اٹک گئی۔ پیچھے 2 نقاب پوش تھے جو اس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں دیکھ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ کون ہو تم؟ دور ہو جاؤ ورنہ ابھی پولیس کو بلاؤں گی، اس نے انگریزی میں چلا کر گلا پھاڑ کر کہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچا تو دوسرے نے اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے چاہی۔ وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ اسے اپنی موت واضح نظر آنے لگی۔ کاش میں تیمور کی بات مان لیتی اور یہاں سے نہ نکلتی۔ اسے زوروں کا رونا آنے لگا۔ تبھی اچانک سے ایک نقاب پوش کے سر پر ایک زوردار ڈنڈا پڑا تو وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور دوسرے نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً سے پورن کو چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ پورن کو بچانے والا کوئی اور نہیں تھا، تیمور ہی تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں، پھر بھی تم نہیں سمجھتی۔ دوسرا شخص ڈر کر بھاگ گیا تو وہ پورن کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام کر زور سے ڈانٹا کہ وہ زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ I'm sorry, I'm really sorry، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی تو تیمور کا غصہ ایک پل کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر گھر لے آیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔
یہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اکیلی عورت کا۔ تم یہ بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں جس کسی نے بھی میرے بارے میں بتایا ہے غلط بتایا ہے۔ مارتھا نام کی کوئی عورت میری زندگی میں نہیں تھی، سوائے میری ایک کالیگ کے جو میری پاکستانی ہونے کی وجہ سے میرے پیچھے پڑ گئی تھی اور مجھے بدنام کرنے کی ٹھانی تھی۔ گھر والوں کو بھی اس نے کال کر کے بتایا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ اب بھی میں تمہیں اپنے شوہر پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے خود سے لگائے اس کے بال سہلا کر پوچھنے لگا تھا تو ہورن نے نفی میں سر لگایا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ بس اب چپ، محبت اتنی ہے کہ کسی اور سے شراکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تیمور اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ پگلی ہو تم کون شراکت تمہارے ساتھ کر رہا ہے؟ تمہیں یہاں میں بلاؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گی، میرے پاس، بالکل پاس۔ وہ اس پر جھکا تو ہورن شرما کر پیچھے ہٹی۔ تیمور نے اسے کمر سے کھینچ کر خود سے قریب جا۔ شادی کی پہلی رات برباد ہو گئی ہے، پر اب ہنی مون برباد نہیں کروں گا۔ اپنی محبت کا ایک ایک لمحہ کا ثبوت دوں گا۔ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے تیمور نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ ہورن بھی اس کے سینے پر سر رکھے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ چار روحوں نے جیسے اپنے جیسی روحوں کو تلاش کر کے زندگی کا ساتھی بنا لیا تھا۔ زارا نے ایان سے محبت کا ثبوت تیمور سے رشتے پر مٹی ڈال کر دیا تھا اور ایان نے ہورن کی چوائس کا احترام کرتے ہوئے خاموش رہ کر زارا کی محبت کو اپنا لیا تھا۔ تیمور اور ہورن ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ زندگی تھوڑی سی تکلیفوں اور غلط فہمیوں کے بعد ایک خوبصورت ڈگر پر چل پڑی تھی اور وہ چاروں اپنی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھے۔